ہم نے علماء سے ہی سن رکھا ہوا تھا کہ اگر کسی شخص پر قادیانی ہونے کا الزام آئے تو ایک خاص مدت تک، غالباً 3 سے 6 ماہ تک، اگر الزام کی زد میں آنے والا شخص قادیانی ہونے کے الزام پہ سکوت کیے رکھے تو الزام کو سچا سمجھا جائے گا اور سب مسلمانوں پہ واجب ہو جائے گا کہ وہ اس الزام کی زد میں آنے والے شخص کو مرتد ہی جانے، اس کو قادیانی بولا جائے اور تحریر میں بھی اس کو قادیانی ہی لکھا جائے۔ اب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پر کوئی 3-4 سال قبل مرزئی ہونے کا الزام لگا تھا، مگر اس سارے عرصے میں باجوہ نے اپنے اوپر لگے الزام کے بارے میں مکمل سکوت کیا ہوا ہے، جو کہ شریعت دین کی ضد ہے۔ اس کے باوجود تحریک لبیک و مختلف ختم نبوت تنظیموں سمیت پاکستان کے وہابی، دیوبندی، شیعہ اور سنی مولوی شریعت کے مخالف جا باجوہ کو مسلمان کہتے پھرتے ہیں۔ جب مولویوں کی گمراہی کا یہ حال ہوگا تو پھر عام خلق خدا کا کیا حال ہوگا، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر مولویوں کی وجہ سے گمراہی پھیل چکی ہوئی ہے۔ اس طرح جب 2018 کے انتخابات سے قبل میں نے تحریک لبیک کے خادم حسین جلالی، مبشر پادری کو بھی عمران خان کے علاوہ اور بہت سے افراد کا مرزئی ہونے کا ثبوت فراہم کیا اور ان سے درخواست کی کہ اگر عمران خان کے قادیانی ہونے کے شواہد آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں تو آپ عوام کو بتا دیں کہ باجوہ کی طرح عمران خان پہ بھی قادیانی ہونے کا الزام ہے اور اس کے یہ شواہد ہیں، لہٰذا بہتری یہی ہے کہ مسلمان اپنا ووٹ کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ دیں جس کے اوپر مرزئی ہونے کا شبہ ہے۔ مگر ان دین فروش مولویوں نے فتویٰ دینے کا وعدہ کیا لیکن آج تک وعدہ پورا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا وزیر اعظم مزید ایک اور قادیانی یعنی عمران خان بن گیا، باوجود اس قانون کے کہ کوئی مرزئی پاکستان کا سربراہ نہیں بن سکتا، مگر اس کے باوجود ضیاء الحق سے لے کر عمران خان تک زیادہ تر صدر اور وزرائے اعظم قادیانی ہی رہتے چلے آئے ہیں۔ اور عمران خان نے جب یہ کہا کہ وہ عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا رہا ہے تو اس ناچیز نے عثمان بزدار کے خاندانی مرزئی ہونے کے ثبوت مرزئی تاریخ کی کتب سے سوشل میڈیا پر لگاتے ہوئے غدار مولویوں سے اپیل کی کہ وہ اسلام و پاکستان دشمن مرزئی عمران خان کے وزیر اعظم بننے پہ تو صدائے حق بلند نہ کر سکے، مگر اب پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ایک مرزئی کو بنایا جا رہا ہے تو خدا را اس کے خلاف تو احتجاج کریں، مگر ان مولوی بیس قادیانیوں نے عمران کی طرح عثمان بزدار کے پختہ مرزئی ہونے کے ثبوت پا پھر بھی کوئی فتویٰ صادر نہ کر کے اپنے بدبودار کردار کی ایک اور جھلک دکھا دی۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے یہ خاکسار پاکستان کے عوام کی سوچ کو ایک نئی سمت کی طرف متوجہ کروا رہا ہے اور اپنے مشن میں ہمہ مصروف عمل ہوں کہ پاکستان شروع دن سے ہی ایک ایسی ریاست رہتا چلا آیا ہے جس کے سول و عسکری اداروں پہ مکمل تسلط قادیانی جماعت کا ہے۔ پاکستان کو بدحال، بدعنوان، پسماندہ رکھنا قادیانی جماعت کے مفاد میں ہے کہ غربت، کرپشن، بدحالی اور جہالت میں مبتلا معاشرے میں ہی قادیانیت پھیل سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کمزور مسلمان غربت و بدحالی دور کرنے کے لیے قادیانی جال میں پھنس جاتے ہیں
علماء حق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قومی سطح شعور کو بلند کرنے کے لیے سچائی کو فروغ دیں اور دوست و دشمن کی پہچان کروائیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں علماء کا کردار انتہائی غیر ذمہ دارانہ رہتا چلا آیا ہے کہ نہ تو علماء قوم کو اس سچائی سے متعارف کروا پائے کہ پاکستان ایک مرزئی تسلط ریاست ہے، اور تو اور علماء نے ضیاء الحق، ایم عالم اور بہت سے جرنیلوں، سیاستدانوں وغیرہ جو اسلام و پاکستان دشمن قادیانی جماعت سے تھے، علماء نے ان افراد کو اسلام و پاکستان دوست و ہیرو کے طور پر پیش کر کے مکمل گمراہی پیدا کی۔ اس لیے یہ علماء اس اہل ہی نہیں کہ کسی تحریک کے رہبر بن سکیں، اور یوں بھی ان میں بہت سے مولوی روپ قادیانی سما چکے ہوئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ کون مولوی ایسا ہے جو بڑھ چڑھ کے مرزائیوں کے خلاف بیان تو دیتا ہے مگر اندر سے وہ مرزائیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہاتھی دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے ان مولویوں کو پوچھو، ان بیانات کو چھوڑ دو اور عمل کر کے دکھاؤ۔ مرزائی کو مرزائی بولو تو جانے، یا بول دو کہ آغا وسیم نے جن لوگوں کے بارے میں مرزائی ہونے کا الزام لگایا ہے وہ الزام درست نہیں ہے، تو تب بھی میں مانوں کہ تم میں کتنی جرت ہے۔ آؤ ہاں مولویوں گل کر کے دکھاؤ میرے نال۔ تو اسی لیے سمجھا جا سکے کہ جو مولوی میری طرح کھل کر مرزائی کو مرزائی نہیں کہتا، فوج سے مرزائی تسلط کو ختم کرنے کی مہم شروع نہیں کرتا، وہ یقیناً وہ مولوی جو ہے وہ اصل میں مرزائی ہی ہے، لیکن اپنا بیس بدلا ہوا ہے۔ خواہ وہ خادم حسین ہو، جلالی ہو، ثاقب باجوائی ہو یا مبشر پادری، ان سب کو رد کیا جائے اور قادیانیت کا مقابلہ صرف اور صرف آغا وسیم کی مرزائی ہٹاؤ تحریک کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولوی ٹولہ میرا مخالف بن چکا ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے کچھ ٹی وی اینکرز اور مولویوں کو جب یہ کہتے سنتا ہوں کہ اسرائیل کی فوج میں اتنے قادیانی ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ او دین فروشو، پہلے اپنے ملک کے قادیانی فوجی افسران کا تو حال جان لو، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ اگر کافر ملک اسرائیل کی فوج میں 600-700 مرزائی ہیں تو پاکستان جو ایک مسلمان ملک ہے یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں مرزائی ہیں، اور وہ بھی کوئی معمولی قسم کے فوجی نہیں بلکہ فوج کے افسران ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہمارا دوہرا معیار ہے، اور کیونکہ ہم پاکستانی فوج کے افسران کو مجاہد اسلام ختم نبوت کے وفادار قرار دے کر چند سو قادیانی جو اسرائیلی فوجی ہیں ان پہ شب و روز بات کرتے رہتے ہیں، مگر جنرل ایوب سے لے کر ضیاء الحق تا باجوہ سب مرزائی جرنیلوں کو دین اسلام کی چادر میں لپیٹ دیتے ہیں، اور قادیانی جماعت چاہتی بھی یہی ہے کہ ان کے ہم مذہب جرنیلوں کے بارے میں یہی کہا جائے کہ انہوں نے کبھی ماضی میں بھی ختم نبوت سے غداری نہیں کی اور نہ ہی یہ ختم نبوت سے آئندہ غداری کریں گے۔ تو دیکھ لیں کون کس کے معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہے، اور اس کے باوجود ایسے ناپاک مولویوں کو جو لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسدار کہہ رہے ہیں وہ بالکل ایک عظیم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگرچہ میں ماضی میں بھی عثمان بزدار کے قادیانی خاندان کے بارے میں مرزائی کتب و اخبارات سے اس امید سے کافی مواد سوشل میڈیا پہ لگا چکا ہوا ہوں کہ علماء اپنا دینی فرض پورا کرتے ہوئے عمران خان باجوہ، عثمان بزدار وغیرہ سے شرعی تقاضے کے مطابق بیان لیں گے،
مگر ان ناپاکوں کی بے حسی کی انتہا ہے کہ انہوں نے دبے الفاظ میں بھی ان مرزئی افراد سے ردیت مرزا غلام قادیانی کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ شیم شیم شیم۔ اب اس ویڈیو کے آخر میں ایک کلپ سنا جا سکتا ہے کہ منور اقبال بلوچ نامی مرزئی خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اس کے علاقے کا ایک بزرگ سردار فتح محمد خان بزدار مرزا قادیانی سے ملنے قادیان گیا تھا اور مرزا قادیانی کو نبی پاک کا سلام پیش کیا تھا، معاذ اللہ۔ اور یہ کہ سب کسرانی سردار اور بزدار بلوچوں کا قادیانی ہونے کا وہ خود اعتراف کر رہا ہے، مگر میں خوب جانتا ہوں کہ یہ پلید مولوی مجھے تو نفرت کی بنیاد پر شیعہ یا قادیانی قرار دینے میں دیر نہیں کرتے، مگر جدی پشتی قادیانیوں کے قادیانی ہونے کے مکمل ثبوت پا پھر بھی ان کو مسلمان ہی قرار دیتے پھرتے ہیں، انہی کی تعریف کرتے ہیں، انہی کی وہ ایم عالم قادیانی کو جو لنگڑا خادم حسین ہے وہ کیا کہتا ہے، اس بغیرت کو اتنی شرم نہیں کہ اب وہ ظاہر ہو گیا ہے کہ قادیانی تھا وہ ایم عالم، اور اس کی قبر پہ اس نے یہ دعا کی ہے، اس کو مسلمانوں کا مجاہد کیا ہے، قرار دیا ہے، اس کو اتنی غیرت نہیں کہ اپنے وہ جو دعا دی تھی اس کو واپس لے لے، وہ اس سے توبہ کر لے۔ یعنی جس شخص کو اپنے ایمان کی فکر نہیں، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کا کیسے وہ کر سکتا ہے حفاظت۔ بہرحال اب یہ سردار فتح محمد بزدار موجودہ وزیر اعلیٰ، یعنی یہ سردار فتح محمد بزدار جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، یہ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دادا کا والد ہے، یعنی اس کا کیا کہتے ہیں رشتے میں جو بھی ہے، بہرحال اس کے دادا کا والد ہے۔ اس کے دادا نے اپنے بیٹے یعنی عثمان بزدار کے والد کا نام بھی فتح محمد بزدار رکھا ہوا تھا۔ عثمان بزدار کے والد سردار فتح محمد خان بزدار کا وہ حوالہ بھی میں نے لگایا ہے جس میں وہ قادیانی چندہ تحریک میں چندہ دینے والوں کی فہرست پر اس کا نام 161 نمبر پر موجود ہے۔ کس کا؟ عثمان بزدار کے والد سردار فتح محمد خان کا۔ تو اس کے علاوہ بزدار خاندان کے مرزئی ہونے کے کئی ناقابل تردید ثبوت پیش کر چکا ہوا ہوں، مگر ناپاک مولوی بیس قادیانیوں نے ان سب پختہ ثبوتوں کے باوجود کبھی بھی عثمان بزدار کا مرزئی ہونے کا عوامی اعلان نہیں کیا، بلکہ دبے الفاظوں میں بھی یہ بات نہیں کی کہ وہ مرزئی ہے۔ یہ ختم نبوت سے غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کلپ میں منور اقبال بیان کر رہا ہے کہ مرزا نے جب اپنا دعویٰ کیا تو علماء ہند نے کہا کہ مہدی کے اعلان کے فوری بعد 313 افراد ان کی بیعت کریں گے، لہذا مرزا قادیانی نے بھی فوری 313 افراد کی فہرست تیار کی، جس میں سردار فتح محمد خان بزدار کا نام بھی شامل ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنا دعویٰ تو غالباً 1890 کے 89 میں کیا تھا، اور سردار فتح محمد بزدار نے 1902 میں مرزا کی بیعت کی تھی، تو فوری نہیں بلکہ پورے 21 سال بعد، جو دلیل ہے کہ مرزائیت مکمل جھوٹ پہ بنیاد کرتی ہے۔ پاکستان اس وقت تک ایک خوشحال پرامن مضبوط ملک نہیں بن سکتا اور نہ ہی کسی صہیونی دجالی اتحاد کے سیٹلائٹ سے باہر آ سکتا ہے جب تک اس ارض پاک پہ مرزئی تسلط قائم ہے۔ اس تسلط کو ختم کر حقیقی آزاد ملک پاکستان کو بنانا ہے تو مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دیں۔ پاک فوج کی مضبوطی کا راز مسلمان جرنیلوں کی اجارہ داری ہے، نہ کہ مرزئیوں کی۔ پاکستان زندہ باد۔ اور اس پھول نے نشو و نما کہاں پائی؟ تو میں آج کے ہمارے مہمان جو ہیں
وہ جناب منور اقبال خان صاحب جو شاعری میں منور بلوچ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، آج میں سب سے پہلے تو ان سے آداب عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان سے یہ التماس ہے کہ وہ اپنے پس منظر کے بارے میں، کہ وہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کون سے ماحول میں انہوں نے جنم لیا، اور ان کا خاندان کون سا ہے۔ مہربانی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کے اس پسماندہ علاقے سے ہے جہاں آج بھی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں جاتی، ہاں جی، لیکن حیران کن بات یہ ہے شعور کے حوالے سے وہ علاقہ جو تھا اس قدر بیدار تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب حضور نے یہ مہدیت کا دعویٰ فرمایا تو وہاں سے ایک بزرگ گئے ماشاءاللہ، جہاں آج بس نہیں جاتی، اور وہاں سے وہ قادیان گئے اور جا کر حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیا حضور کا، حضرت مسیح موعود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی، اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ شعور کے حساب سے اس قدر تھا کہ جہاں آج نہ اخبار جاتی ہے نہ ٹرانسپورٹ جاتی ہے، اس وقت وہ پیغام پہنچا، اور وہاں کے ایک بزرگ سردار فتح محمد خان بوزدار جو وہاں کے جید علماء میں سے تھے، وہ جا کر انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام حضور کی خدمت، مرزا صاحب کی خدمت میں پہنچایا۔ جب علماء ہند نے حضرت مرزا صاحب کی یہ مخالفت شروع کی کہ آپ کی آمد پر تو 313 لوگوں نے جو جید اور علم اور کے اعلیٰ مقام پر ہوں وہ آپ پر فوراً ایمان لائیں گے، تو حضور نے ایک فہرست مرتب فرمائی ہر علاقے کے اہل علم لوگوں میں سے جو حضور حضرت مرزا صاحب پر ایمان لے آئے تھے، ان میں جو فہرست بنائی گئی تو اس میں میرے پردادا صاحب محترم سردار فتح محمد خان بوزدار جو فہرست انجام آتم کے 79 نمبر پر ہے، وہ میرے پردادا صاحب محترم 79 نمبر پہ، 79 نمبر پہ، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے وہ مقام دیا تھا، جنہوں نے مجھے پہچان کر حضور کا پیغام اور سلام مجھ تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد باشمول جو ہمارے ساتھ کیسرانی قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ ہے، لیکن پہلے تو مخالفت ہوئی، اور پھر جب دیکھا کہ یہ شخص جس کو ہم علم و فضل کے حوالے سے اس علاقے کا بہت بڑا نام جانتے ہیں، اس کی ہم خواہ مخالفت کر رہے ہیں، ذرا تحقیق کر کے دیکھ تو لے۔ اچھا، جب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی تو تحقیق کے دوران اس وقت کے کیسرانی سردار بھی جماعت احمدیت میں داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی آپ کے پردادا کی وجہ سے کیسرانی قبیلہ جو ہے اس کے بھی بڑے بڑے جید جو عالم تھے یا ان کے بڑے معزز افراد تھے، اور پھر دیکھیں کہ اس علاقے میں جہاں نہ پانی تھا اور 10